अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। एक साल हो गया पाकिस्तान में आम इंतखाबात को। 8 फरवरी 2024 को इंतखाब हुआ और अब एक साल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। दुनिया में आमतौर पर होता है कि इंतखाबात के बाद स्टेबिलिटी आती है और मुल्क और कौम की जो माशी, इक़्तिसादी, सफारती और सियासी समत है उसको उसका तयन करके कौम जो है अपने सफ़र का आगाज़ करती है। लेकिन हमारे यहाँ एक साल के इलेक्शन के बाद भी हम देखते हैं कि सियासी महाज़ा रही, सियासी टर्बुलेंस और एक दूसरे को नीचा दिखाने की रवैया जो है वो जारी है। अपोजिशन का ये ख्याल है कि इंतखाबात जो थे वो ठीक नहीं थे और उस इंतखाबात में फार्म 47 का जो है वो उसके जादू से हुकूमत जीती है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि इंतखाबात जो है बिल्कुल ठीक हुए और उन इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनी जो कि अब अपना काम कर रही है। पाकिस्तान में इंतखाबात के बारे में इल्ज़ाम तराशी और रिजल्ट ना मानना जो है उसकी बड़ी पुरानी तारीख़ है। 2018 के इंतखाबात में भी जो फ्रीक हारा था उसका यही ख्याल था कि RTS बैठा है और इंतखाब जो था उसमें किसी एक फ्रीक को फेवर की गई है। ये हमारे यहाँ सियासी कल्चर का हिस्सा है। इस एक साल में 2024 के बाद आज 2025 का दूसरा महीना है। इस सारे प्रोसेस में हमने क्या हासिल किया, क्या खोया है, क्या पाया है, सफ़र आगे बढ़ा है या वहीं का वहीं खड़ा है, जो सारे मामला जिन पर आज हमने बहस करनी है। और बहस के बाद हम ये तयन करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये साल ज़ाया हुआ या फिर अगला साल भी ज़ाया होगा और उसमें कुछ बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ बहुत मुतहर्रिक, बहुत एक्टिव, बाखबर रिपोर्टर भी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं और एंकर भी हैं, जनाब सुहेल भट्टी साहब। सुहेल भट्टी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। एक साल में हमने देखा है कि मुज़ाकरात भी चलते रहे जी, खुफिया मुज़ाकरात भी रहे, पस पर्दा मुज़ाकरात भी रहे और ज़ाहरी मुज़ाकरात भी रहे और साथ साथ एहतजाज भी चलता रहा। क्या वजह है कि दो कश्तियाँ थीं, दोनों पर सवार थे दोनों फ्रीक। इस वजह से पहले तो ये बताइएगा कि क्या नतीजा निकला आपके ख्याल में अब तक मुज़ाकरात का भी, एहतजाज का? एहतजाज और मुज़ाकरात में से कामयाब कौन रहा, जीता कौन दोनों में से? बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने विजन पॉइंट शो में इनवाइट करने का। ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर मुझे भी आपका शो देखने का मौका मिला, इसलिए कि आप जब मेरा तारुफ करा रहे थे ना कि बड़ा बाखबर हूँ, हम आपको सुनते हैं कि आप बड़े बाखबर भी हैं और उसके साथ साथ जो आपकी बड़ी खूबसूरत सलाहियत है सूरत हाल का तज्ज़िया करने की और कमेंट करने की, वो हम बड़ा पसंद करते हैं। वो एक छोटा सा आपका जुमला होता है बसा औकात ट्विटर के ऊपर भी, लेकिन वो बड़ा पुरअसर होता है। तो हम खुद बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनना, आपको पढ़ना। आपके कॉलम भी हम बहुत अरसा रेगुलर पढ़ते रहे। तो अब आपका ये अच्छा इनिशिएटिव है तो बड़ा मुझे ऑनर की बात है कि आपको ज्वाइन करें। और स्पेशली जो आपकी डिस्कशन होती है वो हमेशा बड़ी प्रोडक्टिव रही है। मतलब तनकीद का उसके अंदर एलिमेंट नज़र नहीं आता। तो अच्छी बात है, फैक्चुअल बात होनी चाहिए। तो आते हैं उस तरफ जिस तरफ हर पाकिस्तानी भी जानना चाहते और क्रिटिकल दिन आ रहे हैं आगे, बिलखुसूस 8 फरवरी आ रहे हैं और PTI वाले हमारे सारे दोस्त बड़े तैयारियों में हैं, तिल मिला रहे हैं। एक उसके अंदर दो किस्म के ना जी वहाँ पे लोग मौजूद हैं। एक वो हैं जो अब इस 8 फरवरी को ना जिस कैश करवाने की तैयारियों में हैं कि हम थोड़ा दोबारा मोमेंटम बनाएं और जो 26 नवंबर में उनको डेंट पड़ा है 26 नवंबर के इक़दामात के नतीजे में, तो हम दोबारा अपनी पोजीशन को ना थोड़ा रिगेन करें। उसी के अंदर कुछ ऐसे दोस्त भी लोग मौजूद हैं जो इस सारी सूरत हाल को हवा दे के डॉलर कमाते, वो भी एक्टिव हैं कि थोड़ा मोमेंटम बनाया जाए ना। तो ये दो एक्टिविटीज़ तो पैरेलल जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पिछले एक साल का अब हम देखें, हुकूमत भी मुतहरिक है। हमें भी वहाँ पे जाने का मौका मिला। हुकूमत ये चाहती है कि जहाँ पे एक दिन को 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने की तैयारी हो रही है अनफॉर्चुनेटली, और उसको हम तमीर और तरक्की से आगाज़ करने का नाम दें। अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब एक नेगेटिव फोर्स वर्सेस पॉजिटिव फोर्स दोनों का सफ़र 8 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। पिछले एक साल की अगर सर हम बात करें ना, ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा मुश्किल तरीन साल था। इस वजह से जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदवार तो हमने देखे, मुश्किल अदवार आते रहे, उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन जो मौशी इंडिकेटर, हम स्टूडेंट हैं, रिपोर्टर भी रहे हैं, अभी भी रिपोर्टिंग के तौर के ऊपर काम करते हैं, जो हमारे बेसिक इकनॉमिक इंडिकेटर्स पिछले 3-4 सालों में हिट हुए हैं, वो पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुए। प्रैक्टिकली हम डिफ़ॉल्ट कर गए थे। हम IMF के प्रोग्राम को हमने बिल्कुल उसका जनवरी जो 2022 में जब हमने फरवरी में हमने वो रेट्स कम किए थे, तहस नहस किया, उसके ऊपर खुदकश हमने हमला किया। और उससे पहले भी कुछ हमारी ऐसी हमारे इक़दामात थे जो कि वो एक बैलून फटने वाला था, उसकी तबाह का जो सिलसिला जारी था। जब ये नेचुरल है वो है कि जब कोई नेगेटिव काम होता है
تباہی آتی ہے تو بہت تیزی سے ہوتی ہے، اور جب آپ بہتری کا سفر شروع کرتے ہیں اس کو پہلے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، وہ بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. تو تباہی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور جب ہم نے تعمیر کا یا ترقی کا سفر شروع کرنا تھا، یہ بہتری کا سفر شروع کرنا تھا، بڑا مشکل اور کٹھن تھا. اس کے اندر بڑی باتیں کی گئیں کہ ہائیبرڈ ماڈل آ گیا، اداروں کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہے، گورنمنٹ لیٹ گئی، شبہ صاحب تو کچھ کر نہیں رہے. ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر. وہ کام جو ایز اے معاشی اکنامک رپورٹنگ کے اسٹوڈنٹ کے طور کے اوپر جو بڑی مشکل ترین صورتحال تھے، جس کے اندر میں عام آدمی کو سمجھانا ضروری ہے، وہ تھوڑا ڈرائی چیپٹر ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہم طویل عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہی لکھا اور پڑھا ہے طویل عرصے تک. لیکن ہم نے اس وجہ سے کہ ہماری جو وہ بیلنس خراب ہوتا تھا تو خسارہ ہی چلتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے ڈالر پہ پریشر بڑھتا تھا، پورا سسٹم خراب ہو جاتا. اس سال کے اندر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے نکل کے سرپلس ہونا میری نظر میں ایز اے پاکستانی بہت بڑی کامیابی ہے. وہ ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے، وہ اداروں کی انوالومنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کے باوجود کہ اسٹیبلٹی نہیں تھی. میں اس طرف بالکل آ رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ آپ کو ایگزیکٹلی اسٹیبلٹی ہوتی تو شاید ہم یہ بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے رہے سال 2024 کے اندر، اور سب لوگ کہتے رہے کہ ہر مشکل سیاسی جماعت کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، صبر سے اس کو کام لے. آپ ملک کو، اداروں کو سڑک کے اوپر چوراہے میں دنیا کے سامنے اس طرح ایکسپوز نہ کریں، اور راستہ بہتری کا نکل آئے گا. اب ہمیں جا کے جس کا ادراک ہو، لیکن ایک سال بڑا مشکل تھا. ہم اس کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم نے سرپلس کیا. ہمارے ترسیلات زر اوورسیز پاکستانی ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف، جس کا بڑا انحصار ہے، چیلنج کرتے ہیں کہ 90% اوورسیز پاکستانی ہمارے دعویٰ ہے ان کا. ان کے اس دعوے کے باوجود ہمارے ترسیلات زر نے پچھلے سالوں کے ریکارڈ توڑ دیے. اس میں اضافہ الٹیمیٹلی وہ اپنے اہل خانوں کو بھیجتے ہیں، اپنے فیملیز کو بھیجتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ملک کو فائدہ پہنچتا ہے. وہ آپ کے بہتر ہوئے. مہنگائی جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اس کی بڑھنے کی رفتار 48% سے کم ہو کر 2.5-3-4% اس پہ آ گئی ہے. یہ وہ انڈیکیٹرز ہے جس نے سب سے پہلے آپ نے اس تباہی کا راستہ روکنا تھا، جس میں آپ بڑی تیزی کے ساتھ آپ نوز ڈرائیونگ تھی، تو وہ آپ نے رک کے اب آپ کی جو ڈائریکشن ہے آپ سیدھی ہو گئی ہے. کوئی لاکھ اختلاف کرے، لیکن یہ ایک بڑی کامیابی تھی، سب نے مل جل کر کامیابی حاصل کی. درمیان میں ہماری وہ سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کچھ جگہوں پہ انہوں نے بھی کچھ پازیٹیو جیسا شروع کی، جس میں ہمیں لگتا تھا کہ کچھ معاملات بہتری کی طرف نکلیں گے، لیکن انفارچونیٹلی دوبارہ وہ ڈی ٹریک ہو گئے. ابھی جنید اکبر کا جس طرح انہوں نے چیئرمین پی ایس سی کی گورنمنٹ نے ٹریڈیشن سے ہٹ کے چیئرمین پی ایس سی کو چیئرمین جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو تو نہیں بنایا، لیکن گورنمنٹ ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہی تھی کہ یہ آئیں گے، ایک بہتر چیئر ہے. انہوں نے بھی مانا، اچھا شروع کیا. بلکہ میرے شو میں تھے ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو اکوموڈیٹ کیا ہے تاکہ چیزیں بہتر ہوں. اچھا انیشیٹو تھا، لیکن اس کے بعد پھر معاملہ دوسری طرف چل نکلے. ایشو بنیادی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب بھی کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے، کنٹینشیس ایشوز ہوتا ہے، اس کا حل جو ہے مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے. ایک سال میں مذاکرات پہلے خفیہ طور پہ ہوتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. مذاکرات بھی ہوتے رہے اور ساتھ احتجاج بھی ہوتا رہا. جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی ہوئی ہے یا احتجاج کامیاب ہوا ہے؟ کامیاب اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اگر مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ احتجاج نے پریویل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاملہ وہیں کا وہیں ہے جہاں ایک سال پہلے کھڑا تھا. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایگزیکٹ نیٹ رزلٹ دیکھا جائے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ معاملہ وہیں کھڑا ہوا ہے احتجاج کے لیول کے اوپر. پھر رمضان کے بعد ایک بڑی تیاری کی جا رہی ہے کہ دوبارہ ہم سڑکوں پہ نکلے، روڈ بند کریں، اسلام آباد کی طرف آئیں. سوابی کے اندر بھی بڑے جلسے کرنے کے بعد دوبارہ وہ آپ کو بلند و بام دعوے اور دھمکیاں آنا شروع ہو جائیں گی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ہم آ رہے ہیں. حکومت کو نہیں مانتے. اسی حکومت کو مان کے اپنے لیے ایک ڈھیل لینے کی کوشش بھی کی، نہیں ملی تو پھر مخالف ہو جائیں. لیکن ساری حقیقت کے باوجود یہ ایک اچھا جیسچر یہ تھا کہ وہ جماعت جو ایک حکومت کے وجود کو مانتی نہیں تھی، جس کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ 8 فروری کے الیکشن جو ہوئے تھے ہم ان کو نہیں مانتے، جھوٹ دھاندلی تھی، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس سے پیچھے ہٹ گئی. وہی جماعت جس کو فارم 47 کی حکومت کہتی تھی، اس کو تسلیم کیا، ان کے ساتھ بیٹھے، اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ میٹنگز ہو رہی تھیں اور ان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. لیجیٹمیسی کو مان لیا. جب آپ مذاکرات کرتے ہیں، جب آپ میز پہ بیٹھتے ہیں دوسرے فریق کے، تو آپ اس فریق کی لیجیٹمیسی کو، اس کی جو حیثیت ہے، اس کی جواز ہے، اس کو مان لیتے ہیں. بالکل مانتے ہیں، اور یہاں مانا انہوں نے. اور اسی 2024 کے اندر چشم فلک نے یہ بھی نظارہ دیکھا جو ان کے جس شخصیت کو، جس جماعت کو بدترین تنقید کا نشانہ بنایا، مولانا فضل الرحمان اور جمعیت الاسلام، ان کے بھی گھر چل کے گئے. تو میں اس نیگیٹو موو میں سے بھی، اس ناکامی میں سے بھی نا مثبت چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ یہ چیزیں ہوئیں.
اس پارٹی کو ریلائز ہوا کہ ہم غلط سوچتے تھے، ہم غلط کر رہے تھے. اچھا سہیل، ایک طرف تو یہ باتیں چل رہی تھیں اور یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں یہ بالکل نظر آ رہے تھے. 26ویں ترمیم میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کردار ادا کیا، سیف رستہ دیا، کمیٹیوں میں ممبرشپ دی، کہا جا رہا تھا کہ کوئی CBMs کا آغاز ہوا ہے. اب گزشتہ ہفتے اچانک ایک بڑا ہارڈ ہٹنگ خط آیا سامنے. اس ہارڈ ہٹنگ خط میں وہ سب کچھ کہا گیا جو پہلے جناب بانی چیئرمین کہا کرتے تھے. مثلا وہ کہتے تھے جی کہ بڑی سخت تنقید کرتے تھے، اور اب انہوں نے پہلا آغاز تو کیا کہ جی یہ میری فوج ہے، یہ میرے ادارے ہیں، لیکن اس کے بعد سارے اس کے مندرجات دیکھ لیں تو وہی جاریت ہے، وہی جارانہ رویہ ہے. اب اس خط سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں خط کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ خط جو ہے بھلے اس سے کوئی کامیابی حاصل نہ ہو، جیسے کہ ابھی ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے، مذاکرات کے بھی ایک اس نے الٹیمیٹلی ایک آپٹکس کریٹ کیے. یہ جو خط بھی لکھا گیا نا سر، اس کے میں تو اس کے بھلے وہاں سے سیکورٹیز رائے نے کہا جی کہ اسی خط نہیں پڑھیا، اسی چوک کے سائڈ تے وہ تو اوپن خط تھا نا، وہ کہتے ہیں برنگ خط سے، بالکل ایسا. اور انہوں نے کہا جی کہ جو بات کرنی سیاستدان، لیکن اس کے باوجود یہ صرف خط نہ بھی جائے نا، فیصل چودھری صاحب نے اور PTI کے کہہ دینا کہ ہم نے اس آرمی چیف کو جن کا نام جنرل سید آصف منیر ہے ان کو خط لکھا ہے. جنرل سید آصف منیر جب وہ DGI صاحب بنے تھے اس وقت سے لے کے ان کے آرمی چیف بننے تک جو عمران خان صاحب نے ہر جگہ کے اوپر ان کا راستہ روکنے کی کوشش، کس طریقے سے ان کو ہیومیلیٹ کیا، کس طریقے سے ان کو عدالت کے اندر جب وہ گرفتار تھے خود عمران خان صاحب دھمکیاں دیتے رہے، اور ان دھمکیوں کو کیس الگ سے تیار قبر تک پیچھا کروں گا اور یہ کروں گا. ایگزیکٹلی ان کو خط لکھنا، ان کی جو ایک اتھارٹی ہے اس کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا. میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور جو جس طریقے سے معاملات آگے جا رہے ہیں اور جدھر جا کے معاملات الٹیمیٹلی حل ہونے ہیں، یہ خط کا جو ریفلیکشن ہے، اگر اس کے بعد اپنے یہ لب و لہجہ ٹھیک رکھتے ہیں، ایٹ لیسٹ جہاں انہوں نے رجوع کیا ہے یہاں سے ان کو ٹھنڈی ہوا کے چھوٹے چھوٹے جھونکے آنا شروع ہو سکتے ہیں، لیکن کسی طریقے کے ساتھ انہوں نے ایٹ لیسٹ مان تو لی ہے. اس کے بعد اب آگے اسٹریٹجی کیا اپنی کس طرح سے لے کے چلتے ہیں معاملات کو، پولیٹیکل وزڈم کا کس طرح مظاہرہ کرتے ہیں. PTI ہمارے جتنے دوست ہیں ان کو ایک چیز کا مان لینی چاہیے، دیواروں میں ٹکریں انہوں نے مار کے دیکھ لی، ڈی چوک پہ آ کے 4 احتجاج کر لیے، اسلام آباد پہ جگار کی 4 دفعہ. ایگزیکٹلی آپ نے بہت زیادہ آپ نے اپنی اسپیس لوز کی ہے. اب میں بہت سے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈائی ہارڈ فالوورس تھے. 26 نومبر کے لوگ جو اندر پڑے، میں ان کی فیملی سے رابطے میں ہوں، کوئی بندہ ایک پیچھے نہیں گیا. سب لوگ انکلوڈنگ بانی PTI کی پولیٹیکل فلاسفی، پولیٹیکل اسٹریٹجی اور پارٹی کی اسٹریٹجی سے بیشتر لوگ نگیٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ کیڑی پالیسی ہے جس میں صرف ٹکر ہی مارنا ہو، بچوں کو گرفتار کرانا ہو، راستہ نہیں بنانا. ایگزیکٹلی. تو اب لوگوں کے اندر بھی ریلائزیشن ہے. تو الٹیمیٹلی ان کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے اس چیز کو ریلائز کرنا پڑے گا، بیٹھ کے اور انتظار کرنا پڑے گا. اچھے سیاستدان وہی ہیں جنہوں نے اچھے وقت کا انتظار کیا، اچھے اپنے وقت کا انتظار کریں. صرف روف کلاس صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں، خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مجبور ہیں اپنی وہ نیچر سے کہ 24 گھنٹے خاموش نہیں رہ سکتے. اگر وہ خاموش رہ لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں تو ان کا بہتری کا راستہ نکل آئے گا. بانی چیئرمین ہے نا، اپنا جو انہوں نے امیج خود بنایا اور جو ان کا امیج بنایا گیا، اس امیج کے قیدی بن چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈٹ جانا اور کھڑے ہو جانا اور دبنگ شخصیت ہیں وہ اس کے سیر سے نکل نہیں سکتے. یہ جو امیج ہوتا ہے یہ بندے کو بات نہیں کرنے دیتا، مذاکرات نہیں کرنے دیتا، راستہ تلاش نہیں کر دیتا. راستہ جب تلاش کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں 2 قدم پیچھے رکھنا پڑتا ہے اور کہیں اوپر سے گھوم کے آنا پڑتا ہے. تو وہ اپنے امیج کے اسیر ہیں اور یہ اسیری جو ہے ان کو باہر نکلنے دے رہی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ویسے بھی ایک آپ کے جو شروع کا سوال تھا، بڑا اچھا آپ کا سوال تھا. ایک اسپیکٹ میں ضرور آپ کے ویورز کے ساتھ، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں پاکستان میں یا بیرون ملک کو، ہم ان کو ضرور کہنا چاہیں گے. جو پچھلا 1 سال اور مجموعی طور پر اگر پچھلے 1.5-2 سال اور بھی ایڈ کر لیں، یہ اتنے کریٹیکل تھے. آپ دنیا کے اندر جب بھی کسی ملک نے کلیپس کیا ہے، اس نے 2 طریقے سے اس کو بریک کیا گیا. آپ معاشی طور کے اوپر بریک ہوتے ہیں اور وہ آپ ہوئے ہوتے. دوسرا آپ کو انٹرنلی آپ کو توڑ دیا جاتا ہے اس قسم کی خلفشار کی صورتحال کے دوران، جب انتشار اتنا پھیل جاتا ہے. پاکستان کے اوپر معاشی جلگار بھی ہوئی، پاکستان کے اوپر پاکستان کو بریک کرنے کی جلگار بھی ہوئی، اور دشمن نے بھرپور کوششیں کی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سرخرو ہوئے. ہمارے PTI کے دوستوں کو ریلائز کرنا چاہیے، ابھی 4-5 وہ بڑے ملک جو معاشی لحاظ سے پاکستان سے زیادہ طاقتور تھے. عراق کے پاس ڈیفینس کی کم صلاحیت تھی، ایران کے تیل کا کم تھا، بریک ہوا. لیبیا کس لحاظ سے کمزور تھا. باقی ملکوں کی آپ ایگزامپل دے لیں.
تو آپ وہاں پہ جب انٹرنلی ان کا انتشار اتنا پھیل گیا نا تو بریک ہو گئے وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے پچھلے 20 سالوں میں لیبیا، عراق، شام گرتے گئے اور آج وہ ریاست کے طور پر قائم نہیں ہے، وہ انتشار کا شکار ہیں، گروہ بندی کا شکار ہیں، وہ چیفز ہیں کنٹرول کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو اقتدار اگر آپ کو 2 سال نہیں ملا تو 4 سال بعد کا انتظار کر لیں، لیکن آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ اگر آپ بھلا چاہتے ہیں نا، جن کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں، بیشتر لوگ باہر ملتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ آپ کی اس جھگڑے کی ٹکر مارنے کی اسٹریٹجی سے اتفاق نہیں کر رہے. جو ہیں ریئلسٹک لوگ ہیں، جو جن کی پریگمیٹک اپروچ ہے، وہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کے یہ ٹکرانے کی جو پالیسی ہے یہ اچھی پالیسی نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہے، بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں، جو کہ کل پرسوں انہوں نے کہیں انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ 99% معاملہ جو طے پا گئے تھے، جب کسی ایک فریق کے دوسرے فریق کے ساتھ معاملہ طے پا جاتے ہیں تو پھر اچانک خرابی کہاں پیدا ہوئی ہے؟ کس نے اس کو سیبوٹاج کیا؟ خود بانی نے اس کو سیبوٹاج کیا یا کوئی اور عوامل تھے؟ اس کے اندر جو ہم نے بھی جاننے کی ذرا کھوج لگانے کی کوشش کی، اس کے اندر بانی پی ٹی اے کا مسئلہ کیا ہے. جب وہ پرائم منسٹر آفس میں تھے تو اس کو ہم کور بھی کرتے رہے، کیونکہ کیبنٹ کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم رائٹ لیفٹ نظریں لگا کے رکھتے ہیں، اندر کی خبر نکالنے کے لیے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کانوں کے انتہائی کچے ہیں، جس کی بات ان تک پہلے جس کی رسائی ہے نا بات پہنچانے کی، وہ اس تک پہنچا گئی نا تو وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. ان کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں پتہ ہے کہ خان صاحب کیا بات پسند کرتے ہیں، اور یہ بات کریں تو اس بات کو فوراً پک کریں گے. اگر ان لوگوں کی آپ کے ساتھ ریگولر انٹریکشن ہو رہا ہو اور وہ لوگ جو صلح جو ہوں، جو کہ مفاہنانہ سوچ رکھتے ہو، ان کو ملنے کی اجازت نہ ہونا، پھر یہی ہوتا ہے کہ 90% بریک تھرو ہو گیا. وہ لوگ گئے، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ جو خان صاحب لڑائی جاری رہے. انہوں نے بات کی، دوسری سوچ کی خان صاحب تک رسائی نہیں، اور خان صاحب اپنا مزاج سوچ بھی وہی ہے. وہ بھی چاہتے جناب کے 2 دن سکون سے نہ گزرے، ڈنڈے سوٹے چلنے چاہیے اور مارا ماری چلتی رہے. وہ اس بات کو پک کر لیتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد ان کا 1-2-4 دن بعد ایسا بیان آ جاتا ہے جو پچھلے سارے کام کو اس کہتے ہیں کہ وہ اس کے پانی پھیر دیتے اس کے اوپر نا، تو پھر بات واپس آ جاتی ہے. ایٹ لیسٹ یہ تو اگر علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ 90% معاملہ طے پا گئے تھے، تو معاملات ڈھیل حاصل کرنے کے لیے ہی طے پائے تھے نا. ظاہر ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ اس کی موڈیلٹیز کے اوپر تھوڑا اختلاف آ گیا. یعنی ڈیل پہ اتفاق تھا، اس کی موڈیلٹیز پہ اتفاق نہیں تھا. اور یہ موڈیلٹیز جون کے بعد آپ کو طے ہوتی نظر بھی آ جائیں گی. جی اچھا، بڑی آپ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ جون کے بعد یہ جو ڈیل ہے کسی پاسے لگ جائے گی. کسی پاسے لگ جائے گی. جی اچھا یہ بتائیں کہ اگر حکومت کے پوائنٹ آف ویو پہ آئیں، حکومت کی کیا یہ کمزوری نہیں ہے یا نااہلی نہیں ہے کہ اس کے جو الائز تھے آج ہمیں وہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا عزیز صاحب ٹریڈیشنلی ہمیشہ جو رائٹ ونگ کی قوتیں تھیں جو نواز شریف وغیرہ کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ، اب ان کا چلے جانا حکومت کے پارٹ پر ان کی پرفارمنس پہ تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے پوری طرح پولیٹیکلی پرفارم نہیں کیا. اچھا صاحب، آپ کی اس کے 2 اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں ہر بات کے. ایک وہ ہے جو ظاہری طور کے اوپر بالکل آپ کی بات درست ہے، اور کوئی بھی حکومت ہو، وہ مولانا فضل الرحمان جس کا جو پہلے بھی آپ کے اتحادی رہ چکے ہوں، اور وہی مولانا فضل الرحمان جنہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر شورہ آفاق نعرہ لگایا، جس کے بعد حکومت کو، جن دنوں میں حکومت کی ٹانگیں تھوڑی بہت کام بھی رہی تھی، انہوں نے کہا تھا فارم 45 کی ہو یا 47 کی، حکومت یہی ہے، حکومت یہی چلنی ہے. یہ مولانا فضل الرحمان نے ایسے بیان تو نہیں دیا ظاہر اس کے پیچھے اور کام تھا. اور پھر وہی بندہ دوبارہ ناراض اور اپوزیشن اتحاد کے اندر کھڑا ہو. حالانکہ یہ فضل الرحمان ہے جو خود ان کے بقول کے پی میں دھاندلی کا شکار ہیں، ایسی دھاندلی جس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا. بالکل ایسا ہے، ایگزیکٹلی. تو ظاہری طور کے اوپر تو ایسا لگتا ہے، لیکن جو ہم تھوڑا سا پس پردہ جا کے دیکھیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا انالیسس دے سکتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی انفارمیشن کے بیس بات بھی ہو سکتی ہے. ظاہری طور کے اوپر تو ایسا ہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے جو ہے نا، ہم تو بھی اس مکتب کے ہم طفل بھی نہیں بنے جہاں سے جس کو وہ چلا کے آگے نکل جا چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت جس قسم کا سیٹ اپ چل رہا ہے نا، مولانا صاحب اس سیٹ اپ کا حصہ بنتے ہیں نا، ان وزارتیں ملیں گی، ڈیفینیٹلی وزارتیں مل جائیں گی. تو پھر مولانا فضل الرحمان کے جو وزراء ہوتے ہیں ان کا کام کرنے کا جو سٹائل ہے نا، وہ نون لیگ چھوڑیں، وہ پی ٹی آئی چھوڑیں، وہ پیپلز پارٹی بھی چھوڑیں، ان سے آگے جا کے شروع ہوتا ہے. وہ جس انداز سے وہ کام کرتے ہیں نا، جی ان کی ظاہر ہے کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کچھ ان کے جو ہے وہ سیاسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا بعض کا تو ان کے پارٹنر کے لیے مشکل ہوتا ہے. اچھا نہیں، آپ کی ڈیمانڈ بھی ان کی پوری ہو سکتی ہیں. ان کو مثال طور پہ ان کی 2 یا 3 ہاٹ
लुकिंग उनकी ना मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो हॉट केक हैं, वो उनको मिल जाएगी और गवर्नमेंट दे भी अभी देगी। कोई बता रहा था बंदा कि उन्होंने जब ये बातचीत चल रही थी ना इसमें 26 तरमीम पे, तो उन्होंने लिस्ट दी, उन्होंने कहा कि ये 19 सीटें हैं जी जो मुझसे छीनी गई हैं, जी तो चलो 19 मुझे तुम वापस नहीं दे सकते तो 10 तो मुझे वापस दो। अब ये ज़ाहिर है सीटें उनको कैसे वापस दी जा सकती हैं? दुरुस्त कह रहे हैं। और मौलाना साहब को पता है कि सीटें भी नहीं मिल सकती। अच्छा मतलूबा वजारतें मिल भी जाए ना, तो जिस तरीके से उनको वजारतें चलाने का ना इनका तरीक़ेकार है, इन हालात के अंदर वो वजारत ऐसे नहीं चल सकती। आप समझ गए ना। तो मौलाना साहब के लिए ज़रूरी ये है कि अपनी देखें, अब आज हम मौलाना को डिस्कस कर रहे हैं, और जब 26वीं तरमीम होने लगी थी, मौलाना ने किस बंदे से अपने जो ना अपने घर के अपने दौलत का दे के चक्कर नहीं कटवाए, घुटनों गोडों को हाथ लगवाया, लिखियां कटवाई हैं जी। आज वो 26वीं तरमीम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का आज कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, गवर्नमेंट के चैलेंज खत्म हुए हैं। वो किसकी सपोर्ट के साथ हुए? मौलाना फजल रहमान की। तो मौलाना फजल रहमान साहब अपनी बेहतरीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहाँ पे इन तहला तक मौलाना साहब किसी जगह पे गवर्नमेंट को डिस्टेबल नहीं करेंगे। हाँ, जो अपोजिशन का जो हाथ हो रहा है ना मुसलसल, 2 दफ़ा पहले भी हुआ है, वो पीटीआई के साथ हुआ है। मौलाना साहब ने कहा है पब्लिकली कि 26वीं तरमीम के ऊपर पीटीआई ऑन बोर्ड थी, जिसको चैलेंज भी करते फिर रहे। अच्छा सुहेल, आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो पीटीआई की जो एहतजाजी स्ट्रेटजी है, इसको कौन डिज़ाइन करता है? पीटीआई के चेयरमैन खुद करते हैं या जो है कुछ और लोग हैं? चूँकि हमने देखा है कि अगर एससीओ कॉन्फ्रेंस हो तो वो एहतजाज करते हैं, कोई गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान आ रहा है जो कि हमारे लिए सब के लिए एक नेशनल प्राइड का मामला होता है, तब भी एहतजाज की कॉल होती है। अब हम देख रहे हैं कि जी ट्राई नेशन सीरीज़ आ रही है, उस पर एहतजाज हो रहा है, फिर अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, फिर लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, आगे PSL आएगा जो हमारा आइकॉनिक एक इवेंट है, तो फिर एहतजाज की बातें हैं। उर्दवान साहब आ रहे हैं, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के आने की बातें हो रही हैं। तो ये कौन एलिमेंट है जो इस तरह के मौक़ों पर पीटीआई को एहतजाज पर आमादा करता है? सबसे बड़ा अच्छा सवाल है, और हम भी इसके ऊपर कड़ी नज़र रखने की कोशिश करते हैं, और अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बात हमें समझ आ सकी है, पहला बेंचमार्क उन्होंने वो उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स जो वहाँ पे बैठ के आके और अपना एक बयानिया बनाने की सलाहियत रखते हैं ना, और स्टेटमेंट भी ऐसी देते हैं कि उसके अंदर लगता है कि आके शोले नहीं करें ना। वहाँ से इनको जो फीडबैक आ रहा होता है, वो देखते हैं यार अब लोग क्या चाह रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या रहा है, वो क्या कह रहे हैं ना। इवन जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक्त भी वो बड़े बड़े फैसले करने के बाद तब्दील कर देते थे जनाब के टिकटॉक पे और यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ गया जी, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो उनकी भी ये जमात एक हॉस्टेज तो बनी हुई है। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट वो है जो इनके कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो वहाँ से बैठ के चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उन पर रिलाई करते हैं, और ऐसे ऐसे एडवाइज़र वहाँ बैठे हुए हैं जिनका शायद पार्टी से भी ताल्लुक ना हो, लेकिन उनकी पैगाम रसानी किसी न किसी चैनल से ये फैसला तो लीडर ने करना होता है ना, कि मुझे जो फीडिंग हो रही है, मुझे जो ब्रीफिंग हो रही है, वो मेरे लिए कितनी अच्छी है और मेरे मुल्क के लिए कितनी बुरी है। जी, अब आप ठीक कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने इतने सालों में साल गुजरने के बाद भी आज भी अगर वो फैसला नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को लाइक करते हैं, और वो चाहते हैं कि यार वो जो कह रहे हैं ना, जिसके अंदर बस टकरा जाओ और किसी चीज़ को न चलने दो, चोक कर दो, यही स्ट्रेटजी बेहतर है, वरना मैं इररेलेवेंट हो जाऊँगा, मेरी रेलिवेंसी ख़त्म हो जाएगी। ये सोच उनको बदलनी पड़ेगी, और वो तमाम अनासिर जो बाहर बैठे हैं, जो बाहर बैठ के पैगाम रसानी भी करते हैं, पीटीआई की उनकी तंजीम साजी पे, पीटीआई की पॉलिसी साजी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। ये 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं और देखिए उनके फैसलों से पीटीआई को कहाँ से कहाँ खड़ा किया। मैंने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन फिर एक और सवाल मेरे जहन में आ गया। अभी आप भी एक महफिल में थे, कुछ गैर मुल्की सरमायाकार आए हुए थे, और वहाँ हमारा जो मेरा और आपका सबका ये जानने का एक ख्वाहिश ये थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्या वाकई वो करेगी बानी साहब की रिहाई के लिए जो जिसकी तवक्को ये करते हैं? तो आपने क्या असेस किया है कि उसकी तरजीहात में कहीं है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद एक पार्टी का सरबराह जो कि एक सज़ा याफ्ता है, एक मुकदमे की वजह से जेल में है, उसकी रिहाई उनके एजेंडे में कहीं होगी, कहीं लिस्ट में? चौसा अगर हम बात करें ना 2024 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों की, उस वक्त जितनी हाइप थी और जितना पीटीआई ने वहाँ वर्क किया और जितनी उन्होंने डोनेशन दी, जितनी लॉबिंग हुई, उसके बाद ये कभी इम्कान था कि थोड़ा बहुत हीट तो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगी और कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। अभी और उसके आने से पहले रिचर्ड गर्नेल उसने आके 2-4 मिसाइल दाग भी दिए, तो थोड़ी सी परेशानी सबकी बड़ी थी, हुकूमत के लिए सफ़ों में भी था कि यार ये क्यों हो रहा है। लेकिन उस दिन से कहानी ने यू टर्न ले लिया, जिस दिन रिचर्ड गर्नेल को न सिर्फ अपना ट्विटर खामोश करना पड़ा, बल्कि अपने ट्वीट्स को डिलीट करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा आपके सवाल का ये जवाब है कि उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया है। और उसके बाद जेंट्री बीच जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी बिजनेस पार्टनर हैं, फैमिली रिलेशन है और उनके बहुत ट्रस्ट वर्दी उनके फ्रेंड है,
جس انداز میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے نا، میں نے پچھلے 18 سال میں مختلف بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، کبھی میں نے واقعی نہیں کبھی پازیٹیو نہیں. اس نے جو غلطیاں بھی تھیں جو پاس میں پاکستان پہ ملبہ ڈالا جاتا اس نے کہا ہے وہ امریکہ کے فالٹ تھی، امریکہ کی غلط پالیسی تھی. اس نے ہر اینگل سے پاکستان کو ریسکیو کیا. پاکستان کی قیادت کے بارے میں انہوں نے اس دن کہا، موجود تھے رچرڈ، اس کا جینٹری بیچ کا بہت مختلف کنٹریز میں وہ موو کرتا ہے. اس نے کہا جہاں منرلس کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے، اس کا بڑی ایکسپرٹیز ہے. اس نے کہا میں جہاں جاتا ہوں ان ملکوں کی قیادت سے ملتا ہوں نا، وہ جب ہم سے بات چیت کرتے ہیں اس کے بعد اپنی جیب میں وہ ہاں جی وہ کہتا ہے جی ساڈا کی کرو گے. کہتا ہے واحد ایک ملک ہے جس کی میں قیادت سے ملا یہ ہوں. بہت بڑی اپریسیشن ہے، اور انہوں نے وہ ملک کے بارے میں متفکر تھے. بہت شکریہ سہیل. بڑی گفتگو آپ سے ہو سکتی ہے، بڑی لمبی، بڑے سوال ہیں جو تشنا ہیں ابھی جن کا جواب لینا تھا، لیکن ظاہر وقت محدود ہوتا ہے. 2 باتیں میں نے اخذ کی ہیں سہیل کی گفتگو سے. ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ بظاہر ٹوٹا نظر آتا ہے، لیکن دعویٰ ہے اور دعویٰ ان کے پاس یقینی طور پر ثبوت ہوں گے، کوئی شواہد ہوں گے کہ جون تک کوئی جو ہے آگے بات بڑھتی نظر آتی ہے. کیونکہ مذاکرات کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہوتا. ٹکراؤ کا راستہ جو ہے سیاستدان کا راستہ نہیں ہوتا. سیاستدان جو ہے مذاکرات کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں آگے دیوار نظر آتی ہے پیچھے ہٹ کے تو متبادل راستہ اختیار کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جو بانی چیئرمین ہیں مذاکرات کے راستے پہ جاتے ہیں یا اپنی سرشت اور اپنی جو ان کی ایک نیچر ہے، ان کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے اس کے مطابق ٹکراؤ کی پالیسی جاری رکھتے ہیں. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.